سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب वसय्यिदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गाफ़िरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس رات مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، جو شخص اس رات بخشش مانگتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ ناظرین کرام، آج جو شب آنے والی ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ منشاء الہی میں لوگوں کو عذاب دینا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کے لیے واہ ہوتی ہے، رحمت کے دروازے واہ ہوتے ہیں اور یہ رحمت ہر لمحے میسر ہوتی ہے، لیکن کچھ راتیں اور کچھ دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان خوشبخت لوگوں کو عطا کر دی ہیں جو ان راتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آج آنے والی رات جو ہے یہ ان راتوں میں سے ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل، واسطے اور صدقے سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یہ رات وہ ہے جس رات جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی تزئین و آرائش خود جبریل امین کرواتے ہیں اور 300 رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی جو ہے وہ شان بیان کی ہے۔ یہی وہ رات تھی جس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت البقیع میں جا کے دعائیں فرما رہے تھے۔ یہی وہ رات ہے جس دن شہداء کی روحیں جو ہیں وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے حاضری دیتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے۔ یہی رات آنے والی ہے جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جائے گی، اور اس پہ مورخین نے اور ہمارے محدثین نے جو ریسرچ کی تو اس سے پتہ چلا کہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ وہ عرب میں اس دور میں بہت بڑی تعداد تھی، اور کہتے ہیں کہ ہر بکری کے جسم پہ 6 لاکھ بال تھے۔ تو اب 6 لاکھ کو 6 لاکھ سے ضرب دے دیں، میرا تو حساب بڑا کمزور ہے، تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بکریوں کے بالوں کے صدقے ہی اسی میں ہمیں شامل فرما دے، اس تعداد میں ہی ہمارے ناظرین کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن کس کی نہیں ہوگی اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ والدین کا نافرمان، شراب بنانے والا جو ہے، کینہ پرور جو ہے، وہ اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت جو ہے وہ خاص فرماتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر وہ آوازہ آتا ہے کہ جو کسی نے مانگنا ہے، جو بے اولاد ہے وہ اولاد مانگ لے، جو مریض ہے وہ اپنی شفا مانگ لے، جو اس کے پاس رزق کی کمی ہے وہ رزق مانگ لے، جو دنیا کی شے وہ مانگ لے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی رات وہ ہے جب یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائیں، اس کو کہیں تیرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں معاف فرما دے۔ سیدنا اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیگر مہینوں کی بجائے اس ماہ میں آپ زیادہ جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں سوائے رمضان پاک کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں، غافل ہیں لوگ اس مہینے سے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل وہاں اس حال میں پہنچے کہ میں روزے سے ہوں۔ آج جو سالانہ بجٹ ہے وہ تیار ہوگا، جن کی رخصتی دنیا سے ہونی ہے،
جن کی زندگی کے سانس ختم ہونے اگلے سانس میں، وہ بھی فرشتوں کو فہرست تھما دی جائے گی۔ جن جن کو جو کچھ عطا ہونی ہے، جو آنے والے ہیں، نئے آنے والی روحیں، ان کی لسٹیں بھی جو ہے ملائکہ کے سپرد کر دی جائیں گی، اور ان کی امپلیمنٹیشن، لسٹیں آج بن جائیں گی، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوگی، اور یہ آنے والی رات جو ہے یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے آسمانوں پہ۔ فرشتوں کی یہ عید، جس طرح ہماری عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، یہ فرشتوں کی رات ہے۔ تو اس لیے آج کی رات میری یہ گزارش ہوگی اپنے سارے ناظرین سے کہ خاص طور پہ آج کی رات جو ہے وہ عبادت کریں۔ اس لیے بھی یہی بات تھی کہ اس وقت سیدنا عمر بن عبدالعزیز تو گورنروں کو حکم دیتے تھے کہ اس رات کے لیے خاص اہتمام کریں، اور ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس رات غریبوں کو کھانا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جو فضول بحثیں ان سے بچائے، چونکہ امتوں کی تباہی اور قوموں کی تباہی اسی وقت ہوتی ہے جب اس طرح کی بحثیں چھیڑ دی جاتی ہیں۔ یہ برکات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانے کی رات ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے شب برات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد عابد برکاتی سے۔ جی میں تو باقی کتابوں کے علاوہ زیادہ آپ کی کتاب ہی پڑھ کے آیا ہوں۔ جی پہلے تو یہ بتائیں کہ میرا خیال ہے اس کی برکات کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، فرشتوں کی آنا اور وہ مبارک بادیں دینی جو اس رات میں عبادت کریں، نوافل کریں، ذرا یہ بتائیں قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ شعبان المعظم شریف جو ہمارے پاس مہینہ جلوہ گر ہے، اس کے اندر کئی جہتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، ٹھیک، تو اس حوالے سے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عاشقان کے لیے بہت خاص الخاص اہمیت رکھتا ہے، جس کی نسبت سرکار سے ہو، جس شے کی ہو جائے، جس مہینے جس دن کی ہو جائے، پیر شریف اسی لیے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس مہینے کو، شعبان کو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے شعبن کا لفظ دے کر، اس کا معنی ہوتا ہے پنپنا، کسی چیز کا پھلنا پھولنا، یہ نیکیوں کے پھیلانے کے لیے، وسعت دینے کے لیے اللہ نے اس کے اندر ماحول سازگار عطا فرمایا۔ اور پھر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعمل بھی اس کو تقویت عطا کی ہے، نسبت ہی نہیں بلکہ بالفعل بالعمل۔ اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ شب برات کی صورت میں۔ شب برات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خاص اہتمام فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مشہور روایت 1 2 3 4 5 روایات ہیں، اور پانچوں میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رات کا ٹائم ہے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا آج مجھے اتنا وقت دو گی کہ میں رات اللہ کی عبادت میں صرف کر لوں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک سے گم پایا، پھر میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں پایا۔ ایک روایت میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ فرماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے میرے سامنے لباس تبدیل فرمایا اور پھر آپ نے عبادت شروع کی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان سے بھی ہے۔ اب یہ تمام روایات ایک بات کو بہت ہی آسان انداز میں واضح کر رہی ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ شب برات کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ نہیں کیا، واہ، یہ الگ الگ سالوں کی بات حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرما رہی اور سیدہ ام سلمہ بھی، اور ام سلمہ اور اسامہ بن زید بھی، عمر عبداللہ بن عمر بھی، مختلف حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت مولا علی المرتضیٰ سے ہے، حضرت کثیر سے ہے، حضرت سیدہ شریک سے ہے، جی، ان تمام ہستیوں سے، صحابہ اکرام سے یہ بالترتیب مروی ہے، اور جس کو میں نے جمع کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس بات کو اگر اس نظر میں دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ تو زندہ ہے جو دنیا سے بظاہر وصال فرما گئے، ان کے اجر میں بھی کمی آنے نہیں دیتا کہ اس رات میں شہداء کی ارواح کو بطور خاص اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دو۔ تو جب شہداء کو جن کی ارواح جسموں سے جدا ہو چکی تو اللہ ان کو اس اجر سے محروم نہیں کرتا، تو زندوں کو محرومی کے لیے کیوں بہانے مل رہے ہیں؟ اچھا جی، علامہ بٹ صاحب، کرنا کیا چاہیے آج کی رات؟ اس کے فضائل تو یہ ہیں کہ جو اس رات 100 نفل پڑھ لے گا اس کو ملائکہ آئیں گے، مرنے سے پہلے اس کو بشارات ہوں گی، اس کی حفاظت ہوگی، شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم غازی صاحب۔ آج کی جو رات آنے والی ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یہ ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس رات کو قیام کرو، یعنی نوافل ادا کرو، اللہ کی بندگی میں گزارو، اور دن کو روزہ رکھو۔ اب آج کی رات چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی رات ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کا حوالہ دیا قبیلہ کلب کی بکریوں والا، تو پھر سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی جائے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے گناہگار بندوں سے اتنا پیار ہے کہ اس نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ ارشاد فرماؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، واہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب یا عبادی کہہ کر اپنے بندوں کے ساتھ اپنا محبت والا تعلق پہلے ظاہر کیا، اور اس تعلق کے ظاہر کرنے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آگے شاید حاجیوں کا، متقیوں اور پرہیزگاروں کا ذکر آنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس حدیث پاک سے بطور خاص واضح ہوتا ہے، جسے امام احمد نے اپنی مسند احمد میں ذکر فرمایا کہ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دھتکارا گیا تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا، وعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان رہے گی میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، جب تک روح جسم سے الگ نہیں ہوگی، جب تک جب تک روح ان کے جسموں میں موجود ہے میں ان کو بھٹکانے کے مشن پہ قائم رہوں گا، اور میں ان کو ورغلاتا رہوں گا۔ اور ورغلانے کا ذکر قرآن مجید 8ویں پارے میں ہے، اس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب اللہ کی عزت کی قسم اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس عزت والی قسم کے جواب میں اپنی خود عزت کی 2 قسمیں ذکر فرمائیں، اور فرمایا وعزتی وجلالی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 3 قسمیں کہ وارتفاعی مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند رتبے کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات بطور خاص ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے، بخشش کی رات، بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے کی رات ہے، اور اس کی وسیع رحمت سے جی بھر بھر کے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اچھا جی، علامہ اپنا قادری صاحب، کہ اس رات جو بخشش ہوگی لوگوں کی وہ دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک دنوں کے برابر، مہینوں سے برابر، ستاروں کے برابر،
ریت کے ذروں کے صحرا کے برابر، سمندروں کے قطروں کے برابر، اتنی بخشش کی رات، اتنا وسیع، یہ تو لوٹ سیل کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب ان بندوں کو خبر دے دیجئے کہ ان کا رب بخشنے والا ہے۔ آج کی رات ہمیں یہ پیغام میسر آ رہا ہے کہ گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی بخشش اور رحمت بھی جو ہے وہ بے قرار ہے، اس کا سمندر بھی جو ہے بے قرار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ کی توبہ جو ہے واجب ہے، کردہ گناہوں کی توبہ بھی واجب ہے اور نہ کردہ گناہوں کی توبہ بھی واجب ہے۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا نہ کردہ گناہوں کی توبہ کیسے؟ فرمایا کہ مملوک اپنے مالک کے اوصاف سے جب بے خبر اور غافل ہوتی ہے تو یہ بھی گناہ ہے، واہ یہ بھی غلطی اور گناہ ہے۔ واہ واہ، میں اور آپ اللہ کی ملک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے اوصاف سے ہماری غفلت جو ہے یہ بھی گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ بندہ ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے، غلطی نہ کرے اور صراط مستقیم پر چلتا رہے، تب بھی اس پر توبہ واجب ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ اگر وہ اپنے مالک کے اوصاف سے، اس کے صفات سے، اس کے رحم و کرم سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے اور وہ غافل ہے، تو یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ قادری صاحب ایک بات یہاں پہ کہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ ایڈمیشن ضروری ہے، ایڈمیشن، کنفیشن، سب سے پہلے کنفیس کرنا، اعتراف کرنا اپنی غلطی کا، اس کے بعد پھر توبہ کرنا اور کہنا کہ ہم اس سے جو مصیبت ہم پہ آئی ہے ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، بالکل، رسالت ہم کیا ہے بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ناتواں ہیں۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ تیری رحمت، اپنی کمائیگی کا، بے مائیگی کا سب سے پہلے اعتراف، اور اعتراف کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر ندامت، اور ندامت کے بعد پھر توبہ، اور توبہ تو نسو۔ میں اس پر بھی آگے جا کے جب آپ موقع دیں گے تو میں بات کروں گا کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ آپ دیکھیے رسالت امام، اچھا یہ آج کی رات تو آنسو بہانے کی رات ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی ذکر کر کے رو پڑتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کے اس کی گال سے ہوتا ہوا زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے جو گی، آنکھ نم ہو گئی اللہ کے خوف میں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کی پلک کے بال کی جڑ بھی اگر نم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے بھرم رکھے گا اور اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کہ رسالت امام علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، خطاب فرماتے فرماتے ایک شخص درمیان میں رو پڑا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا اس ایک رونے والے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقیوں کی بخشش کر دی۔ فرمایا جب یہ رویا، اس کے ساتھ فرشتے یہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے، اور فرشتوں نے دعا کی کہ وہ دعا سننے والی، اللہم شفی البکائین فی من لم یبکی، یا اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں روئے، اس ایک رونے والے کے صدقے سب کی بخشش فرما دے۔ فرمایا صحابہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ایک آدمی کی رقت اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو ہیں باقیوں کی بخشش کا اور نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے کریمی کیا ہے۔ اور میں یہاں وہ رسالت امام علیہ السلام کی حدیث پاک لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ایک آہ بری اور کہا یا کریم العفوی، اے کرم کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، میرے خلیل سے یہ پوچھئے گا کہ آپ کی اتدری ما کرم العفوی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کرم کرنے والے کا درگزر کیا ہے، معاف کرنا کیا ہے؟ تو کہا لا، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے وہی بھیجی، اذا عفا عن عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف فرماتا ہے، لم یرد بذالک حتی یبدل سیئاتہ حسنات، تو اللہ سب سے پہلا یہ کام فرماتا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ صرف معاف نہیں فرماتا، صرف معاف نہیں فرماتا، کنورشن ہو جاتی، کنورشن ہو جاتی، تو اس کے جتنے بھی گناہ تھے، سنس تھے، وہ سارے کے سارے نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں اتنا قیمتی ہے، زندگیوں کا حاصل ہے، کوئی شک نہیں۔ اگر وہ قبول ہو گئے تو آج تو اجتماعی، پھر میرا خیال ہے حکومت کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آج اجتماعی جو توبہ کا دن ہے اور اجتماعی دعا کا دن ہے، دعا کا دن ہے، آج رات جو ہے، آج کی رات کلیکٹیولی سب کو جمع ہو کے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ اجتماعی دعا سے، اجتماعی دعا سے کس کی قبول ہو جائے، کس کے آنسو اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اچھا جی علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو مرنے والے ہیں ان کی لسٹ بھی دے دی گئی، جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی لسٹ بھی دے دی جائے گی، ملائکہ کو دے دی جاتی ہے کہ یہ تو وہ سیدنا عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں کہ بندے بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں، ان کا ادھر کفن تیار ہے، قبر تیار ہے، وہ کیا ہے؟ اس بارے میں اگر ہم یہ بات کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور جو متقدمین ہمارے اکابرین گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان ہستیوں کا عمل اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں یہ تمام معاملات جو اس میں ہمارے لیے غفلت کی بنا پہ نقصان والے ہو سکتے ہیں، اس سے آدمی بچ سکتا ہے۔ امام فاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ
جو ہیں سن 273 ہجری کے متوفہ ہیں، حضرت امام ترمذی 275 کے ہیں اور ابو داؤد 277 کے ہیں، تو یہ 273 کے متوفہ ہیں۔ ان سے بھی تو وہ فرماتے ہیں، اخبار مکہ ان کی کتاب ہے 3 جلد میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل مکہ کا اب تک کا یہ عمل ہے، الیوم کا لفظ لکھا ہے آپ نے، کہ آج کے دن تک اہل مکہ کا عمل شب برات کے حوالے سے یہ ہے کہ جب شب برات ہوتی ہے تو اہل مکہ مسجد حرام شریف میں آتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل مکہ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ ذکر اور نوافل کے بعد وہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یہ پوری رات پڑھتے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوتے ہیں پھر قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پھر جب پچھلی رات بنتی ہے تو پھر نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا کر کے فجر کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں۔ یہ عمل ہے اگر ہم ان تکلیفوں سے بچنا چاہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے پیارے آقا کریم نانا جان کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ رات کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ میں کیا کرتا ہوں؟ دوسرے حصہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے دوسرا حصہ بسر کرتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، میں تیسرا حصہ نوافل ادا کرتے کرتے رات کا بسر کر دیتا ہوں۔ امام حسن پاک نے یہ رات گزارنے کا ایک اپنا معمول بھی بیان کر دیا اور دوسروں کو اس کی طرف رغبت بھی دے دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اس رات کو جو تھا وہ کفار کے لیے اور جو دشمن اسلام ہے ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، یہ بالکل ہے، اور جو اپنا درود پاک پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکہ دعا قبول ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، اور یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کے پاس حضرت عمر فاروق نے ان کو بھیجا، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے دیر ابل قدس، یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور اس کے اندر ان کا ایک مقدس مقام تھا کافروں کا، ان کی طرف روانہ کیا۔ چاندنی رات تھی، ان کے ساتھ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ دونوں چلے نا تو حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے آج تو چاند کے نور میں بہت زیادہ اضافہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت واصلہ کہنے لگے نور میں اضافہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آج شب برات ہے، اللہ، آج شب برات ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت واصلہ کہنے لگے میں نے پہلے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ سفر چھوڑ دیں اور یہ رات ہم نوافل کے اندر بسر کریں، عبادت میں صرف کریں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھی ہم تو پہلے ہی جہاد کی صورت میں نیکی کر رہے ہیں، لہٰذا شب برات میں اگر جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو دگنا ثواب ملے، دگنا ثواب ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اپنی بات مکمل کریں آپ۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان ہستیوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے شب برات میں، تو بعد آنے والے محققین محدثین ان کو دیکھ لیں اور ان کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار مت کریں، بلکہ یہ عمل کی رات ہے۔ آپ دیکھیے مصنف عبدالرزاق، اس میں امام عبدالرزاق بن حمام نے پورا ایک باب بیان کیا شب برات کا، امام ابن ابی شیبہ نے پورا باب بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، امام ترمذی نے پورا باب بیان کیا ہے، امام فاقی نے پورا باب بیان کیا ہے، امام بہقی کی 3 کتابیں ہیں، فضائل الاوقات، شعب الایمان
اور اس کے علاوہ ایک اور وہاں پر آپ نے پورے باب جو ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں. شرح السنہ میں امام بغوی نے پورا ایک شب برات کا باب ذکر کر دیا ہے. تو لہذا ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یا یہ ضعیف ہے، تو اتنے محدثین نے اس پہ پوری شرح و بس سے لکھا ہے، لہذا یہ عمل کی رات ہے اور عمل کی طرف علامہ صاحب میں عرض کروں، یہ ہمارے سورسز آف اسلامک لا ہے نا، ان میں بھی یہ ہے کہ اگر امت کا تواتر کسی بات پہ ہو تو یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ سورس آف لا بن جاتی ہے. کیسی بات کرتے ہیں جی علامہ صاحب. اسی رات آب زمزم جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، خوشبودار بھی ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو آب زمزم بھی بند کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم غازی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے یوں تو سارا سال، ساری راتیں، سارے اوقات ہیں، لیکن بطور خاص جیسا کہ ابھی علماء کرام فرما رہے ہیں احادیث مبارکہ کے حوالے سے، یہ رات اتنی اہم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندوں کی آہ و زاری اور آہ و بکا سے اور ان کی آواز سے اتنا پیار ہے کہ شعب الایمان کی ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری بارگاہ میں میرے صدیقین اور میرے نیک بندوں کی پکار کی جو آواز ہے، مجھے اس سے کہیں زیادہ گناہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. اللہ جب گناہگار اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اپنی گزشتہ زندگی پر فقط اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے پیش نظر جب گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتی ہے. اس پر بے شمار واقعات موجود ہیں احادیث مبارکہ میں. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا جو پچھلی امتوں میں تھا، جس کا نام کفل حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جو کہ اپنے عمل کے اعتبار سے انتہائی بد کردار انسان تھا، جس کے شب و روز بد کرداری میں گزرتے. اسی طرح اس نے ایک رات جب اس برے عمل کا ارادہ کیا اور جس خاتون کے ساتھ وہ یہ عمل کرنا چاہتا تھا وہ رو پڑی، اور اس نے کہا کہ میں کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو کر تیرے در پہ آئی ہوں، وگرنہ میں پیشہ ور نہیں ہوں. اس کی یہ رونے کی آواز سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے دل کو پلٹا دیا، اور اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا کہ آئندہ میں یہ عمل نہیں کروں گا. اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب صبح ہوئی تو سب لوگوں نے کفل کے دروازے پر بڑے جلی قلم سے، بڑے موٹے لفظوں سے لکھا ہوا دیکھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ استغفار کو اتنا پسند فرماتا ہے. آپ غازی صاحب دیکھیے کہ استغفار جو ہے آج کے دور کی تمام بڑی پریشانیوں کا حل ہے. انسان کن کن چیزوں کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ آپ غور فرمائیں، رزق کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہے، صحت کے لیے پریشان ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اللہ کریم اس کو نکال دے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، تصور نہیں کر سکتا، تصور بھی انسان کو نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کتاب الشفا سے شب برات کا جو خاص وظیفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے جی. ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں, آپ اس پہ دیکھیں گے, بعد میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. جو شخص شب برات میں صلاۃ الخیر ادا کرے, یعنی 100 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے, اور ہر نگاہ کے بدلے 70 حاجتیں پوری فرمائے گا, جس میں ادنیٰ ترین حاجت اس کی مغفرت ہے. اس کے علاوہ اس رات جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی, عمر میں اضافہ ہوگا, اور ناگہانی آفات سے وہ محفوظ رہے گا. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے یہ کتنا زبردست وظیفہ ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں جو کوئی شخص درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی. آج اکرام دعا کریں گے ہم سب مل کے, آج کی رات جو آنے والی ہے اس کے حوالے سے بھی میرے ساتھ سب مل کے دعا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الہ العالمین اپنے خاص کرم سے, اپنے خاص فضل سے اللہ کریم یہ جو راتیں آپ نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں عطا کی ہیں, اللہ کریم آج کی آنے والی رات کے صدقے ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ کریم اس آفت اور بیماری کو ہم سے دور فرما دے. اللہ کریم ہم بڑے کمزور ہیں, ناتواں ہیں, ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے, اس آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کریم تیرا کرم شامل حال ہو تو ایک لمحے میں یہ مصیبت ہم سے دور ہو سکتی ہے. تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راتوں کا صدقہ جو آپ نے شب برات میں دعائیں کی تھی, اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ کریم ہمارے بوڑھوں پہ کرم فرما, ہمارے جوانوں پہ کرم فرما, ہمارے بچوں پہ کرم فرما. اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں کشمیر کے, فلسطین کے, برما کے, ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ کریم جو ظالم ان پہ ظلم کریں ان کو تباہ و برباد فرما, ان کی نسلوں کو برباد فرما. اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ کریم جو ان دنوں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کسی رنگ میں, ڈاکٹر ہیں, ہمارے فوجی بھائی ہیں, پولیس والے ہیں, جو کوئی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, وہ جو لوگ متول ہیں, وہ غریبوں کی جو مدد کر رہے ہیں, ان کو راشن دے رہے ہیں, اللہ کی ان سب کی محنتوں کو قبول فرما, ان کو اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرما. اللہ کی آج کی رات کی برکات ہمیں نصیب فرما. اللہ کی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کریم ہماری بس ہو گئی, ہم بڑے ناتواں ہیں. اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے وعدہ فرمایا تھا ان کی امت پاک کی بخشش کا, اللہ کی اس دعا کے صدقے ہمیں اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرما دے. تیرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں, ہم پہ کرم فرما, فضل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی اختر قریشی صاحب. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون
پر تم ہے، فرش پر تم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو، شفا لوٹ لو اے مریضو، شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے. سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم